بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے اپنے بعد خلافت دے دیجئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے یہ کہے تو میں یہ بھی تجھے نہ دوں، اور فرمایا کہ تو ہلاک ہوگا۔ اس وقت تو یہ چلا گیا، لیکن پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن چند لوگوں کو سرداری اور حکومت کرنے کی خواہش ہوئی، ان میں اسود عنسی یمن میں، طلحہ اسدی، مسلمہ کذاب اور ایک خاتون سجا بنت حارث جو بعد میں توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گئی۔ طلحہ اسدی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق اور ایران میں جہاد میں مصروف رہا۔ حالانکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ بھی توبہ طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 12 ہجری 634 عیسوی میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن مسلمہ کذاب نے 42,000 کا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ اکرمہ کو تاکید کی تھی کہ شرجیل بن حسنہ کے آنے تک حملہ مت کرنا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر دیا، جس پر انہیں شکست ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر شرجیل بن حسنہ جو راستے میں تھے، اکرمہ کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق کو خط لکھ بھیجا۔ انہوں نے شرجیل کو ارفجہ اور حذیفہ کی طرف عمان بھیج دیا۔ خالد بن ولید اس وقت عراق میں تھے، ان کے ساتھ مسنہ اور کیکا بن عمر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق کا خط ملا تو انہوں نے فوراً یمامہ کی جانب پیش قدمی کی، جو مدینہ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب خالد وہاں پہنچے تو مسلمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ حواس باختہ ہو کر فرار ہو گئے اور قلعہ بند ہو گئے، یعنی وہ اور اس کی تمام لشکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید بن عاصم کو نامہ مبارک مسلمہ کذاب کو دینے بھیجا۔ یہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ حبیب بن زید نے نامہ مبارک مسلمہ کذاب کو دیا، لیکن اس بدبخت لعنت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ان صاحب معاذ اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اتنی بڑی اس نے گستاخی کی۔ اس پر حبیب بن زید نے اسبات میں سر ہلایا۔ مسلمہ نے کرخت لہجے میں پوچھا تو حبیب بن زید نے زوردار آواز میں جواب دیا، میں بہرہ نہیں سن سکتا ہوں۔ اس پر حبیب بن زید کو قید کر دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلامی لشکر سمیت قلعہ میں داخل ہوئے تو انتہائی سخت جنگ ہوئی، جس میں 1200 مسلمان صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں حفاظ کی تعداد 900 تھی۔ ابو دجانہ اور عبداللہ بن زید مسلمہ کو تلاش کرتے رہے کہ اچانک ایک شخص کی آواز بلند ہوئی کہ میں نے مسلمہ کذاب کو مار دیا۔ جب مخالف سمت پر نظر پڑی تو ابو دجانہ اور عبداللہ مسلمہ کی جانب دوڑے۔ عبداللہ بن زید جب مسلمہ کے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ عبداللہ نے دیکھا کہ نیزہ اس کی ناف سے ہوتا ہوا پیٹھ کے آر پار نکل چکا ہے، تو عبداللہ نے اس کے سینے پر وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ واپسی پر ابو دجانہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ نصیبہ بن کعب اس جنگ میں شریک تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلمہ کے سینے پر میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا پاؤں رکھا ہے اور تلوار پر لگے خون کو اس کے کپڑوں سے صاف کر رہا ہے، یعنی کہ مسلمہ کے کپڑوں سے ہی۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب ام عمارہ کا ایک بازو زخمی ہو گیا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن زید نے اپنے بھائی حبیب بن زید کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن مرکزی کردار وحشی بن حرب ایک حبشی غلام نے ادا کیا، جو یہ کہتا پھر رہا تھا میں نے اسلام سے قبل ایک بہترین انسان کو شہید کر دیا اور اسلام کے بعد بدترین انسان کو۔ اس جنگ کا نقشہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدل دیا۔ حالانکہ ان کے چچا زاد بھائی اکرمہ بن ابی جہل ان سے قبل شکست کھا چکے تھے، لیکن یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے اس قدر زخمی ہوئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وفات پا گئے۔